بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات، ان کے صفات ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا ہمیں اس بات میں سختی سے روکا گیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچیں، اللہ کی تخلیق کے بارے میں سوچیں، کیونکہ ذات اللہ تبارک و تعالی میں جب آپ سوچنے لگتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ آپ اللہ کے ہاتھ کو تصور کرتے ہیں، اللہ کے چہرے کو تصور کرتے ہیں، اللہ کے قدموں کو تصور کرتے ہیں، آپ کو بڑی بڑی ایسی چیزیں آتی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، منع کیا گیا، حالانکہ یہ سب قرآن مجید میں موجود ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہمیں ایک دائرہ دیا گیا ہے، اس دائرے میں ہم رہیں اور ہم اپنے ایمانوں کو، جیسے صحابہ دو گزرے، آپ علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ تھے مسجد کے دروازے پر، تو آپ نے فرمایا رکو یہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں ایسا سوچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری ایسی سوچ آئی تو تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا۔ تو اولاً تو ایسی چیزوں کو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالے گا اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے متعلق کہ جس سے ہمارا ایمان سلب ہو جائے۔ جہاں تک اشکال کی بات ہے تو ایک تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم آیا 2 ہجری میں اور حجاب کا حکم آیا ہے 5 ہجری میں، گویا 3 سال بعد۔ ہو سکتا ہے یہ روایت 2 ہجری کی ہو، 2 ہجری کی ہو، 5 ہجری کے صورت یعنی کہ جب غزوہ خندق ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے حجاب کی۔ اور جہاں تک وہ جو بات ہے کہ کسی عورت کا حسن، تو دیکھیں عورتوں کے حسن کے بارے میں تو بات چیت ویسے بھی ہوتی رہتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضرت ام سلمہ سے جب آپ علیہ السلام نے شادی کی تو ہمیں یہ معلوم یعنی بات ہمیں پتہ چلی تھی کہ آپ کے چہرے پر بڑی ملاحت ہے۔ ایسے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا، صفیہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ تو یہ بتایا جاتا ہے، یہ نہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کو دیکھیں، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں اتنی حسین ہے، فلاں اتنی حسین ہے، تو اس سے پھر آدمی اندازہ کرتا ہے کہ یار مجھے وہاں شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اس طرح کے اشکالات جو ہے یہ آہستہ آہستہ، کیونکہ جب آپ ان طرح کے اشکالات کی طرف جائیں گے تو پھر آپ راہ حق سے ہٹتے چلے جائیں گے۔